کا حکم دیا۔ تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے بہرحال جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں، اگر کھانے کا ارادہ ہو تو کھانے کے لیے، اگر کوئی اور اچھے پاکیزہ ارادے ہیں تو ان کے لیے بھی جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بعض اوقات پریکٹیکل وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، جیسے مینڈک میٹرک کے اندر بایولوجی وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مینڈک کا آپریشن کر کے اس کے اجزاء نکال کے دکھائے جاتے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک نظام بنایا ہے، نظام ہضم بنایا ہے، دل ہے، یہ فلاں فلاں سب چیزیں پھر وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ اپنے چونکہ ایک معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس سے علم حاصل ہو رہا ہے، تو اگر بالفرض آرٹیفیشل کوئی چیز مل جاتی ہے، جیسے نقلی کوئی چیزیں مل جاتی ہیں اور پلاسٹک وغیرہ کی بنائی ہوئی، جیسے آج کل جدید ٹیکنالوجیز بڑی آ گئی ہیں اور اتنی ترقی ہو گئی، پھر تو سب سے اول اور افضل یہی ہے۔ لیکن اگر بالفرض کسی جانور پہ تجربہ کر کے اور اس سے معلومات اکٹھی کر کے اس کا فائدہ نسل انسانی کو پہنچانا مقصود ہو تو یاد رکھیں پھر یہ ظلم نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ تحقیق کر رہے ہیں اور تفکر کر رہے ہیں تو اس میں لیکن بیجا تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بیجا تکلیف کا مطلب خواہ ایک کو کاٹا اور چڑا کٹ گیا پھینک دیا، دوسرے کو اٹھا لیا اور اس کو پھر کاٹ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ کسی ایک آدھ کا انتخاب کر کے اور صحیح مہارت کے ساتھ اس کو کریں تاکہ اس سے معلومات بھی حاصل ہو جائیں اور خواہ بہت سارے جانوروں پہ ظلم بھی ثابت نہ ہو۔ تو بہرحال اپنے فائدے کے لیے ذبح کرنا شرعاً جائز ہے، کسی کی جان کو لے لینا جائز ہے۔ تو جب فائدہ حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے، جان سے مار دینا جائز ہے، اس سے نتیجہ بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ بہت سے موذی جانوروں کو ہم مارتے ہیں، اگرچہ اس کی دلیل علیحدہ بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت دینے والی چیزوں کو مار دینے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، جیسے گرگٹ ہے، چھپکلی ہے۔ چھپکلی ویسے اذیت تو نہیں دیتی ہے، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے ہم واقعہ بھی عرض کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تھا تو اس وقت پھر یہ گرگٹ اور چھپکلی نے اس کو پھونکے مار کے اس آگ کو بڑھانے کی کوشش کی تھی، تو گویا کہ ان کے دل میں انسانی بغض رکھا ہوا ہے، تو اس لیے ان کو مار دینے کا، اس طرح چوہے کو مارنے کا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی اور واقعی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر بہت ہی مطلب الحمدللہ مجھے یقین حاصل ہو گیا، پہلے یقین حاصل تھا، مزید اس میں جیسے کہتے ہیں کہ تقویت مل گئی، اور مجھے بہت ہی پیارا لگا یہ سرکار کا فرمان عالی شان کہ آپ نے فرمایا کہ چوہوں کو مارو، ہلاک کر دو، ختم کر دو، اجازت دی باقاعدہ، حتیٰ کہ حرمین میں اجازت دے دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے خود بتایا، جو جدید تحقیق ہوئی ہے کہ جو چوہے ہوتے ہیں ان میں 42 قسم کے وائرس ہوتے ہیں، 42 وائرسز ہوتے ہیں، اور ایسے خطرناک وائرس ہوتے ہیں جو اگر انسان تک پہنچ جائیں تو خطرناک بیماریاں جنم لیں گی جس سے لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ یہ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ چوہا اگر گھر میں ہوں اور زیادہ عرصے تک رہیں تو آہستہ آہستہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور 42 قسم کے وائرس، 42 بیماریوں کے وائرس ان کے اندر ہیں۔ تو اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ تو اس لیے اب سے بھائی بعض بہنیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ جی چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آٹے میں چونٹیاں، چینی میں